تو انسان 5 منٹ کے لیے سوچے کائنات کی سب سے بڑی مشین
کا نام انسان ہے، بھلا وہ بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جسم مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا خلاف مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ استعمال کرنا مقصد نہیں ہے، اس کو اپنے ہدف میں استعمال کرنا یہ مقصد بشر ہے۔ اب فریج ہے، کوئی بندہ اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی بندہ غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، کوئی انسان اپنے مقصد کے لیے اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، کوئی انسان خلاف مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، حسین نے کربلا میں پیمانہ بتا دیا کہ دیکھو کچھ وہ ہیں جو جسموں کو اپنے مقصد میں قربان کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے جسموں کو غلط مقصد میں استعمال کر رہے ہیں۔ حر نے یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حسین کے میدان میں آ کر بتایا کہ حر نے اپنے وجود کو مقصد الہی پر قربان کر دیا۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ کبھی کبھی ایکشن سیم ہوتے ہیں، خدا ایکشنز پہ اجر نہیں دیتا، اس کے ہدف پہ اجر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے مجلس کروائی، آپ کے کسی اور دوست نے بھی مجلس کروائی، اب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے اللہ مجلس کروانے پر اجر دیتا ہے، نہیں۔ آپ نے بھی مسجد بنوائی، آپ کے دوست نے بھی مسجد بنوائی، اب ہم یہ سوچیں کہ اس نے مسجد بنوائی ہے، میں نے مسجد بنوائی ہے، اللہ مجھے اجر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ خدا ایکشنز کو نہیں دیکھتا، ان کے ہدف کو دیکھتا، ان کے مقصد کو دیکھتا۔ مثلا ایک بندے نے مسجد بنوائی، مقصد یہ تھا کہ نمازی نماز پڑھے، دوسرے بندے نے مسجد بنوائی، مقصد یہ تھا کہ ابا استان والے میری تعریف کریں۔ دیکھیے ایکشن سیم ہے، لیکن لوگوں کی نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو خدا قطعاً یہ نہیں دیکھتا کون حج کرنے گیا، کس نے خمس دیا، کس نے مجلس پڑھی، کس نے مجلس سنی۔ خدا ایک ہی چیز دیکھتا ہے، یہ جو کر رہا ہے کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، کس ہدف کے لیے کر رہا ہے۔ اب میرے پیارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے، جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو خدا ملائکوں کو کہتا ہے اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 خوبیاں لکھ دے۔ کس کے بدلے میں؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10 خوبیاں۔ مثلا آپ نے ایک مجلس کروائی، اللہ ملائکوں کو کہے گا لکھ دے اس نے 10 مجلسیں کروائی۔ آپ ایک مرتبہ زیارت کربلا پر گئے، اللہ ملائکوں کو کہے گا لکھ دو اس نے 10 مرتبہ زیارت کربلا کی ہے۔ اللہ کریم ہے، تمہاری ایک چیز کو 10 میں بدل کے لکھ لیتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں جب یہ نیکی لکھوا لیتا، اب اس نے جب نیکی کی، کوئی مسجد بنائی، کوئی مبارکہ بنایا، کوئی مدرسہ بنایا، اب بنانے کے بعد یہ مارکیٹ میں جاتا ہے، کسی ڈھابے پہ بیٹھتا ہے، 4 مومنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے پتہ ہے وہ مسجد جو بنی تھی اس میں 10 لاکھ میں نے چندہ دیا تھا، پتہ ہے وہ 10 مومنوں کی جو شادی ہوئی تھی ان خواتین کا جہیز میں نے دیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ اب حکم کرے گا اس کی جو 10 نیکیاں ہیں پھر سے لکھو اس نے ایک نیکی کی، تو 10 پھر کیا بن جائیں گی؟ ایک بن جائیں گی۔ جب دوسری مرتبہ یہ آتا ہے اور دوسری مرتبہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے، کسی اور دوست سے، کسی اور محفل میں، کہ یہ کام میں نے کیا تھا، یہ مسجد میں نے بنوائی تھی، یہ نیکی کا کام میں نے انجام دیا تھا، اب اللہ کی آواز آئے گی اس کی جو ایک نیکی ہے اسے بھی مٹا دو اور اس کی جگہ پہ ایک برائی کو لکھ دو، کیونکہ اس نے جو کیا تھا میرے لیے نہیں کیا تھا، بندوں کے لیے انجام دیا تھا۔ ایکشن سیم ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یزید بھی نمازی تھا، یہ نعرے آپ کو سننے کو ملتے ہیں نا، بھائی وہ تو نمازی تھا، وہ تو کلمہ گو تھا، اس نے اذانیں دی تھی، اس طرح تو لشکر حسین میں بھی نماز تھی، لشکر یزید میں بھی نماز تھی، اس طرح تو شمر نے بھی کوئی 17 حج کیے ہوئے تھے۔ تو خدا حج کو نہیں دیکھتا، خدا نمازوں کو نہیں دیکھتا، خدا عبادتوں کو نہیں
دیکھتا، خدا عزاداریوں کو نہیں دیکھتا، خدا مجلسوں کو نہیں دیکھتا، خدا یہ دیکھتا ہے جو کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اگر میرے لیے کر رہا ہے تو 10 نے کیا ہے، اگر بندوں کے لیے کر رہا ہے تو برائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر شے کا مقصد ہوتا ہے، یہ وجود جو پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کائنات کتنی بڑی ہے، انسان نے کائنات میں کیا کچھ نہیں بنایا۔ میں ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ ایک چھوٹا سا موبائل لیتے ہیں نا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی موبائل کو چائے کی ساسر بنا دے، بڑا سا موبائل ہو اور بیگم چائے لے کر آئے، بولے کہ بھائی چائے کی پیالی اسی کے اوپر رکھ دو، میں نے اتنا بڑا موبائل لیا ہے، یہ کب کام آئے گا؟ تو اگر کمپنی والے کو پتا چلے کہ اس نے میرے موبائل کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ حضرت نوح کا کام تھا مٹکے بنانا، مٹکے بناتے تھے۔ جناب جبرائیل انسانی لباس پہن کے آ گئے اور نوح کو کہا مٹکا کتنے میں؟ کہا اتنے میں، پیسے دیے، مٹکا لیا، لینے کے بعد نوح کے سامنے مٹکے کو توڑ دیا۔ دوبارہ کہا کہ مٹکا دو، جناب نوح دیکھ رہے ہیں مٹکا لے بھی رہا ہے، توڑ بھی رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، پیسے دے رہا ہے۔ دوبارہ پیسے دیے، اس نے پھر مٹکا لیا، پھر حضرت نوح کے سامنے توڑ دیا۔ تیسری بار کہا مجھے مٹکا دو، حضرت نوح اس کو تعجب سے دیکھنے لگے کہ بندے خدا مٹکے لے بھی رہا ہے، توڑ بھی رہا ہے، کہ نوح تیرا کیا جائے، میرا ہو گیا نا، پیسے میں نے دیے نا، میری ملکیت ہو گئی نا۔ پھر پیسے دیے، پھر مٹکا لیا، پھر حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے توڑ دیا۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ نوح مٹکا دے، حضرت نوح نے کہا دوں گا لیکن میرے سامنے نہیں توڑو گے۔ مٹکا دوں گا، توڑنا ہے کہیں اور، کہ میرا مٹکا تمہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ کہ مٹکا تو نے خریدا، ملکیت تیری بنی، لیکن بنایا کس نے ہے؟ جو بناتا ہے اسے دیکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نوح میں بشر نہیں، میں ملک ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نوح جب تو چھوٹا سا مٹکا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اسے تو ٹوٹتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، یہ بتا ان بندوں کو میں نے بنایا، تو ان کو بد دعا کرتا ہے، تو جب میں بھی عذاب کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ خدا یہ کہے کہ یہ جسم میرا، یہ باڈی میری، یہ زندگی میری، تو میری لائف ہے، میری مرضی، میں جیسے گزاروں۔ آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ مولوی کون ہوتا ہے ٹوکنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ تو 5 منٹ کے لیے سوچو، جسم تیرا تب ہے جب تو نے اسے بنایا۔ جو ڈاکٹر اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی انسانی جسم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، 10 ڈاکٹروں کو دکھانا پڑتا ہے، بیماری ڈائیگنوز نہیں ہوتی، کہ بھائی تم نے 10 سال یونیورسٹی میں پڑھا تو کیا پڑھا؟ ایک ہی دوائی دیتے ہیں، بخار ہو تو پیناڈول، انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹک، اس کے علاوہ تو کوئی ڈاکٹروں کے پاس فردر کوئی زیادہ دوائیاں ہیں نہیں، 2 ہی دوائیاں دینی ہوتی ہیں ہر کسی کو، اور اس کے بعد آپریشن بھی کرتے ہیں، 4 بندے ان کے ہاتھوں سے مر بھی جاتے ہیں۔ بھئی آپ نے اتنا پڑھا، تو ڈاکٹرز کی خطا بتاتی ہے کہ جسم کو انہوں نے نہیں بنایا۔ کسی کو اگر تو نے اپنے جسم کو بنایا ہے تو 1 منٹ کے لیے اپنے دل کی دھڑکن کو روک کے دکھا۔ یہ دل کی دھڑکن بتاتی ہے یہ جسم تیرے کنٹرول میں نہیں۔ ہاں اگر تو نے بنایا، تیری ملکیت ہے، تیری انویسٹمنٹ ہے، تو پھر تیری مرضی، تو جس طرح چاہے اس کو اسی طرح استعمال کر۔ لیکن اگر کسی اور نے اس جسم کو بنایا ہے تو وہ اس جسم کی بہتری تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مستحبات، مکروہات، دیکھیے دین زندگی میں ایک تعادل کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اپنی لائف کا مقصد پتہ چلتا ہے نا تو زندگی میں کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے۔ جس بندے کو زندگی کا مقصد نہیں نا، ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی سکون
نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرے چھٹے امام جعفر صادق میرے مولا فرماتے ہیں کہ احکام دین پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں اللہ سکون لاتا ہے، اور شہوانی حیوانی زندگی گزارنے سے انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے. مثلا ایک خاتون بد حجاب ہو کے چلے، وہ سمجھ رہی ہے کہ زندگی میں سکون ہے. ایک خاتون محجبہ ہو کے چلے. یہ ایک ڈاکومنٹری تھی، کسی نے بنائی تھی کسی روڈ پہ. ایک خاتون کو بالکل بد لباس پہنا کے، نیم برہنہ لباس پہنا کے یورپ کی کسی اسٹریٹ پہ چلایا گیا. جب وہ اس روڈ پہ چلنے لگی، دیکھیے الہی احکام اور قوانین کو پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو بتائیں. جب جوان دیکھے گا، جب یہ بچی دیکھے گی، آج وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم دین کو زبردستی لوگوں پہ امپلیمنٹ کریں. آپ عقل، لاجک اور اس کے اثرات بھی لوگوں کو بتائیں. اس سے دین کی کرامت کا پتہ چلتا ہے. جب تک کرامت دینی کو نہیں سمجھیں گے تب تک زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا. تو یہ خاتون نیم برہنہ لباس پہن کے چلی. اب جب یہ چلنے لگی، اس روڈ پہ مثلا 300-250 مرد حضرات جو تھے، ہر مرد نے اس خاتون کو بری نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. کئی لوگوں نے اشارے کیے، کئی لوگوں نے نمبر دینے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے ان کے ساتھ فزیکل بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. اب یہ ایک سینریو تھا جو اسلامی احکامات کے خلاف تھا. پھر اسی خاتون کو حجاب کرا کے اسی روڈ سے انہی مردوں کے بیچ سے گزارا تو وہ خود انگریز پریشان تھا. نہ ایک مرد نے اسے دیکھا، نہ ایک مرد نے اسے چھیڑا، نہ کسی نے اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی. اس کو خود کہنے لگے آج ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام عورت کو بچانا چاہتا ہے. اکثر گناہ یا خواتین کے ساتھ مسائل کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پہ وہ خود کو معرض گناہ میں ڈالتی ہیں نا. کئی آج کل یہ نعرہ مارتے ہیں مولانا حیا تو دل میں ہوتا ہے، ذہن پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. پھر یہ مثالیں دی جاتی ہیں، فلاں برقع پہنتی تھی وہ بری تھی، فلاں یہ کرتی تھی وہ یہ تھی. یعنی اس کو اگر مثالیں بھی ڈالنی ہیں تو بری مثالیں ڈھونڈنی ہیں. اس کو کوئی جناب سیدہ نظر نہیں آتی، اسے بی بی زینب نظر نہیں آتی، اسے شہید باقر صدر کی بہن نظر نہیں آتی، پاک و پاکیزہ خواتین بی بی معصومہ قم نظر نہیں آتی. کہ اچھائیوں کے لیے معیار ڈھونڈو تو اچھا معیار ڈھونڈو نا. کسی مومن کو میں نے کہا بھائی داڑھی رکھو گا، مولانا داڑھی والوں نے کون سا تیر مار دیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں؟ بھائی انہوں نے نہیں مارا، تو مار دے. یا بغیر داڑھی والوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ کبھی بھی معاشرے میں سمبل وہ نہیں ڈھونڈا کرتے جو برے ہیں. کہ حضرت علی کی داڑھی نہیں تھی، کہ امام خمینی کی داڑھی نہیں تھی، کہ سبط جعفر کی داڑھی نہیں تھی. آپ کو صرف برے کردار کیوں نظر آتے ہیں؟ اسلام ظاہری حلیے پہ بات نہیں کرتا. اسلام نام ہے اطاعت خدا کا. اب تو اطاعت خدا کر، اگلا بندہ ہو سکتا ہے مسجد میں بھی زنا کرے، مدرسے میں بھی زنا کرے. اس کا مطلب یہ نہیں سارے مدرسے برے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ساری مسجدیں بری ہیں. پھر تمہاری سوچ میں اور اس کی سوچ میں کیا فرق ہوا جو کہے کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی، آج کے بعد ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ یہ جاہلانہ سوچ ہے. معلوم فرماتے ہیں مومن حکیم ہوتا ہے، حکیم دین کی حکمتوں کو سمجھتا ہے. کچھ ایسے مسلمان جو حکمت آئے دینی کو نہ سمجھے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا. ایک داڑھی والا بندہ، ایک سر پہ امامہ رکھنے والا اگر کوئی غلطی کر دے کہتے سارے مولوی برے ہیں. ایک نمازی مثلا مولانا میں نے بیٹی دی اور آپ نے مجلس پڑھی بیٹیاں متقیوں کو دینی ہے، میں نے ایک نمازی کو بیٹی دی، اس نے اتنا میری بیٹی کو مارا اور تنگ کیا اور آج میری بیٹی کی طلاق ہو گئی. یہ سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. میں نے کہا تم نے فلسفہ تقویٰ نہیں سمجھا. تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا نماز تو شبر بھی پڑھتا تھا، نماز تو ابن سعد بھی پڑھتا تھا. تقویٰ کا مطلب ہے خوف خدا.
تقویٰ کا مطلب ہے کسی کا مال نہ کھائے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے حضور خدا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ اللہ کے حضور کو محسوس کرے۔ کثرت نماز تقویٰ کا نام نہیں، کثرت عبادت تقویٰ کا نام نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا وہ نماز کثرت سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ تم یہ دیکھو صرف واجبات کو ادا کر رہا ہے، عادتاً کر رہا ہے یا عبادتاً کر رہا ہے؟ کئی چیزیں ہیں، کئی لوگ دیتے ہیں نام و نمود کے لیے، لیکن خوف خدا کا پتہ کیسے لگانا ہے؟ معصوم نے فرمایا معاملات سے پتہ چلتا ہے، ڈیلنگ سے پتہ چلتا ہے، اسے پیسہ دے اس سے پیسہ لے، پتہ چلے گا اس کے دل میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر معاملات صحیح نہیں ہے، نہ یہ اللہ والا ہے نہ علی والا ہے، ایسی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ تو فرمایا اے مومن صاحب حکمت بن، دین کے جتنے احکامات ہیں وہ حکیمانہ ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، مولا علی کا زمانہ ہے، رسول خدا کے جاتے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا، اسلام فتح ہو گیا، مسلمانوں کی اکثریت، مولا علی اب حاکم بن چکے ہیں، یعنی چوتھی خلافت کا زمانہ۔ ایک شخص آیا، اس نے مولا علی پہ اعتراض کیا کہ یا علی آپ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ امام نے کہا کون سی سنت؟ کہ نبی کا فرمان ہے اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، داڑھیوں کو خضاب کیا کرو۔ یا آپ رنگ برنگی داڑیاں دیکھتے ہیں نا مفتیوں کی، کہ داڑیوں کو خضاب کیا کر۔ خضاب مطلب داڑھی لال ہو جاتی ہے، مہندی کا خضاب کریں گے آپ۔ امام نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، رسول خدا کا یہ فرمان بھی ہے اور نبی نے فرمایا بھی تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بنایا کرو۔ امام نے کہا اس زمانے میں ہم اقلیت میں تھے، یہودی اکثریت میں تھے۔ مثلاً اب مثال دے رہا ہوں، مثلاً عباس ٹاؤن میں مثال دے رہا ہوں 20 گھر شیعوں کے مثال دے رہا ہوں، اور مثلاً 100 گھر وہابیوں کے، حالانکہ برعکس ہے، جہاں اکثر شیعہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، مثلاً 20 گھر شیعوں کے ہوں، 100 گھر وہابیوں کے ہوں۔ تو مثلاً ایک وہابی دشمن اہل بیت کا جو حلیہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو بولے یار اپنا حلیہ وہابیوں جیسا نہیں بنانا، ہم ہیں ہی 20 اور تمہارا بچہ ایسا حلیہ بنا کے نکلے دنیا سمجھتی ہے مثلاً وہ بھی وہابی ہے، تو اپنا حلیہ ان سے مختلف رکھا کرو۔ تو جب اکثریت ہوتی ہے نا، مثلاً آپ یورپ چلے جاتے ہو، آپ کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جاتے ہو تو انگریز سوسائٹی ہے، اب ان انگریزوں کا ایک خاص حلیہ ہے، آپ ہو اقلیت میں، تو ہمیشہ اقلیت کو اکثریت کو کاپی نہیں کرنا چاہیے، اپنی ایک خاص شناخت بنایا کرو۔ تو وہاں پہ یہودی زیادہ تھے، جب یہودی زیادہ تھے، یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے تھے، سفید داڑیاں تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی داڑیاں رکھنا جب شروع کر دی سنت نبی کے مطابق، اور ان کی بڑی بڑی داڑیاں، جب چلتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا کون سی داڑھی محمد والی ہے اور کون سی داڑھی کسی یہودی والی ہے۔ تو رسول نے کہا خضاب کرو تاکہ پتہ چلے، اور دوسرا تم اقلیت میں ہو، تھوڑے جوان بھی لگو گے۔ تو امام نے فرمایا آج مسلم معاشرے نے یہودیوں کو ہضم کر لیا ہے، آج کوئی یہودی ہے ہی نہیں، آج ہم سارے مسلمان ہیں۔ تو آج اگر میں جیسا رکھوں گا ویسا اسلام کی شناخت ہوگی، کیونکہ ہم اکثریت میں، اب ہم پہچان بناتے ہیں، یہودی پہچان نہیں بناتا۔ تو وہاں فرماتے ہیں حکم دیکھا جاتا ہے، سنت کس حکم کے مطابق تھی، کون سا زمانہ تھا۔ آج کون سا یہودی ہے؟ آج جیسی داڑھی علی رکھے گا ویسی داڑھی مسلمان کے لیے سنت بن جائے گی۔ یہ دین کی حکمت ہے۔ اب بعض مسلمان آپ دیکھتے ہیں وہی پرانے بڑی بڑی زلفیں رکھنی ہیں، رسول خدا کی بڑی زلفیں تھیں، اور ہمارے بعض شیعہ کہتے ہیں کانوں میں بالیاں پہننی ہیں، مولا علی نے بالیاں۔ بھائی زمانہ دیکھا جاتا ہے، بالفرض بھی اگر بالی پہنی تھی تو وہ زمانہ کون سا تھا؟ ہو سکتا ہے پورے مکے میں سارے مرد بالیاں پہنتے ہوں، لیکن آج زمانے میں بالیاں کون پہنتا ہے یا کون پہنتی ہیں؟ ہر زمانے میں ایک چیز کسی کے لیے نشانی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے پچھلے زمانے میں مرد چوڑیاں پہنتے ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور آج کوئی چوڑی پہننا شروع کر دے۔ تمہیں عرف عام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ متدینین متقین کے عرف میں کون سی چیز اچھی ہے۔ عرف عام سے مراد بھی فاسقوں کا عرف نہیں، جاہلوں کا عرف نہیں۔ اب بندہ مثلا انگلینڈ چلا جائے،
امریکہ چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، مولانا آپ نے کہا تھا جو عرف عام ہو وہ پہنو، تو یہاں عرف عام میں مثلا خواتین دوپٹے نہیں پہنتی اور مرد جو ہیں مثلا ایسے کپڑے پہنتے ہیں، تو مولانا ہم تو عرف عام کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، کن کا عرف عام؟ اتقیاء کا عرف عام، علماء کا عرف عام۔ مثلا آپ آج امام زمانہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، پردے غیب میں ہے، آج ہمیں کن کا عرف دیکھنا ہوگا؟ مراجع کا، علماء کا، زہاد کا۔ کہ بھائی کوئی مرجع ہے جس نے بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوں، مثال دے رہا ہوں، کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی ہے جس نے کان میں مثلا کچھ پہنا ہو، کوئی نہیں پہنتا۔ تو عرف عام کو دیکھنا وہ آپ کے لیے کیا بنتا ہے؟ حجت بنتا ہے۔ امام علی کے زمانے میں عرف عام کچھ اور تھا، زمانہ بدلتا گیا۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی شان پہ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے کس طرح ظاہری لباس بدلتا گیا ہر زمانے کے ساتھ ساتھ۔ مولا حسن کا زمانہ ہے، بندے نے آ کر امام حسن پہ اعتراض کیا کہ مولا حسن آپ نے اتنا بہترین لباس پہنا ہے، نرم لباس۔ اس زمانے میں کاٹن بہت مہنگی تھی، امام نے پیور کاٹن، بالکل نرم کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ تو کہ مولا حسن آپ نے اتنا نرم کپڑا پہنا ہے، آپ کے بابا علی جو لباس پہنتے تھے اس پہ چتیاں تھیں، مجھے دیکھیے میں آپ کی بابا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میری جوتیاں پھٹی ہوئی، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، میں وہی خشک روٹی کھاتا ہوں جو آپ کے بابا کھاتے تھے۔ امام نے فرمایا یہی تو تجھ میں اور ہم میں فرق ہے۔ لکیر کے فقیر نہ بنو، حکم اہل بیت کے فلسفے کو سمجھا کرو۔ امام نے فرمایا جس زمانے میں میرے بابا رہتے تھے وہ فقیروں کا زمانہ تھا، نیا نیا اسلام آیا تھا، ہر صحابی کے پاس دو دو جوڑے ہوتے تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، ایک صحابی نے اپنا نچلا طبقہ دوسرے صحابی کو دیا، نبی نے صیغہ اخوت پڑھوایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، گھر شیئر کرو، کپڑے شیئر کرو، مال شیئر کرو، پیسہ شیئر کرو۔ مسلمان کھانے کے لیے حلال تھے، اس زمانے میں میرے بابا کاٹن کے کپڑے پہنتے۔ حکم ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہو ویسا لباس پہنا کرو۔ دوسری بات، میرے بابا حکومت پر آئے اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ لباس پہنے جو اس کی رعایا میں سے سب سے غریب پہنا کرتے ہیں۔ کل کے دن قیامت میں کوئی فقیر اللہ کو یہ نہ بولتا کہ علی نے مجھ سے بہتر لباس پہنا تھا۔ علی حاکم وقت ہے، حاکم پر لازم ہے رعایا محسوس کرے کہ یہ بھی مجھ جیسے کپڑے پہنتا ہے، یہ بھی مجھ جیسا کھانا کھاتا ہے، اس کی زندگی کا رہن سہن بھی مجھ جیسا ہے، اسے حق نہیں وہ پرتعیش بنگلوں میں رہے، پرتعیش لباس پہنے۔ امام نے فرمایا میرے زمانے میں مسلمانوں کے مالی حالات بڑے بہتر ہیں، لوگوں کا جو طبقہ ہے غربت ختم ہو چکی ہے، جو میں لباس پہنتا ہوں وہ معاشرے کا متوسط طبقہ بھی پہنتا ہے، میں نے اس سے بہتر لباس نہیں پہنا۔ چلے جا محلے میں کتنے لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے مجھ جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا دین ہم سے پوچھا کرو، ہمیں دین سکھایا نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صوفی آیا، عربی میں صوف کہتے ہیں ریچھ کی کھال کو، جیسے آج بھی انگریز کھال اتار کے اس سے کپڑے وپڑے بناتے ہیں نا، تو صوف سے اس کی کھال سے لباس بنتا تھا، لباس بڑا گرم ہوتا تھا۔ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا دیکھیے میں حقیقی علی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، میں نے وہ سخت لباس پہنا ہے، آپ نے بہترین لباس پہنا۔ امام نے اسے بھی وہاں پہ امام نے صوفیوں کی کیا کی ہے؟ مذمت کی ہے کہ صوفیوں میں درایت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے متقی بنو، یہ شادیاں نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق کیا انسان تاکہ عبادت کرے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں، ہم لفظ کے تقابل میں، مثلا میں بولتا ہوں لفظ عبادت، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جب عبادت بولتا ہوں فوراً آتا ہے نماز، حج، روزہ،
زکات، حالانکہ یہ سب سے غلط تصور ہے۔ عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب روزہ نہیں ہے۔ اگر مطلب نماز اور روزہ ہوتا تو یہ دشمنان اہل بیت بھی کرتے تھے۔ خوارج تہجد گزار تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے بڑے عالم تعجب میں اپنی جان بچا بچا کر میں درخت کے اوپر چڑھ گیا کہ اگر ان کی نگاہ میرے اوپر پڑی ہے میرا سر قلم کر دیں گے۔ کہ میں دیکھ رہا تھا درخت کے اوپر ایک خاتون کے پیٹ میں بچہ تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کس کی ماننے والی ہو؟ کہ علی کی ماننے والی ہوں۔ کہ میری نگاہوں کے سامنے زندہ زندہ اس کی شکم کو چاک کیا، اس کی شکم سے بچہ نکالا، خاتون تو وہیں مر گئی، اس کے بچے کو، نومولود بچے کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ وہیں پہ قتل کیا۔ کہ یہ ظلم کا عالم تھا۔ اور اسی موقع پہ ہاتھ دھو کے کہا الصلاۃ، نماز تہجد کا وقت ہے۔ کہ تہجد میں وہ گریا، وہ رقت کہ تصور سے باہر تھی۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، پھر ایک بندہ کھجوریں لے کر آیا۔ کہا یہ ہمیں کسی کو لوٹا ہے، غنیمت میں کھجوریں ملی ہیں۔ کہ بیٹھو عدالت کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ کہ ایک ایک کر کے کھجوریں تقسیم کی، آخر میں 2 بندے تھے، ایک کھجور رہ گئی۔ کہ اب اسے کھجور کا کیا کریں؟ کہ اتنی ظرافت کے ساتھ اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے۔ کہ یہ ایک تیرا، یہ ایک میرا۔ یہ تھی خوارج کی عدالت، لیکن حکمت نہیں تھی، تعقل نہیں تھا۔ صرف دیندار بننا ضروری نہیں ہے، دینداری میں جب تک عقلانیت نہیں ہے دینداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہابی دینداری میں کوئی عقلانیت نہیں ہے۔ یا آپ کیا دیکھتے قرآن کے فتوے پڑھ کے جو مسلمانوں پہ لوگ کیوں دین گریز بنے؟ ان مفتیوں سے، ان مولویوں سے جنہوں نے دین کو سمجھانے میں کوتاہی کی، دین کے حقائق کو نہیں سمجھایا، ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نمازی بنایا۔ اور سب سے بڑا اعتراض علی ابن ابی طالب پہ مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کیا کہ بھائی سارے خلفاء نے فتوحات کی، ملک فتح کیے، مسلمان بڑھائے، لیکن علی نے اس کے بجائے کہ علی مسلمانوں سے لڑتے، علی 4 ملک فتح کر لیتے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ بھی سوال کرتے مولانا یہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے کہا علی کا مقصد کوانٹٹی بڑھانا نہیں تھا۔ چلو اتنے مسلمان محمد ابن قاسم نے بڑھا دیے، کون سا تیر مار دیا؟ آج پاکستانی مسلمان کو دیکھو اور انڈیا کے ہندو کو دیکھو، فرق کیا نظر آتا ہے؟ بس یہی کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، کاروبار میں ہیرا پھیری وہی، رشوت خوری وہی، فسق و فجور وہی، گانے وہی، فلمیں وہی، مجرے وہی، سب کچھ وہی ہے۔ فرق کیا بنا؟ آج بتا سکو یہ مسلم ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے؟ بھئی کیا فرق ہے مسلمان اور ہندو میں؟ جو قوانین انہوں نے پاس کیے وہی قوانین تو نے پاس کیے۔ سود لعنت تھی تو سود لے رہا ہے، رشوت لعنت تھی تو رشوت لے رہا ہے۔ اور بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ شرم نہیں آتی ان کو جواب دیتے ہوئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور انڈیپینڈنس ڈے پہ مجرے کروائے گئے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ناچ گانا ہے لا الہ الا اللہ، شراب نوشی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کیا فرق؟ ایسے مسلمان بنائے تھے محمد ابن قاسم نے، علی نے ایک بنایا، نام تھا سلمان۔ اہل بیت نے کثرت پہ کام نہیں کیا۔ امام نے کہا یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، علی اگر ان کو نہیں سدھارے گا یہ اسلام کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ تصور کرو یہ بدن اسلام ہے مثلا، اب اس بدن پہ ایک زخم آ گیا اور تم کھانا کھلاتے جاؤ، زخم کو ٹھیک نہیں کرو، وہ کھانا کس کو تقویت دے گا؟ زخم کو دے گا نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کھانا کم کر دو، سادہ سا کھانا کھاؤ، بدن کو تکلیف دو اور کوئی دوائیاں لو تاکہ یہ زخم کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے۔ انہوں نے اسلام کے بدن میں اتنے زخم کر دیے تھے، ناسور پیدا کر دیے تھے۔
کہ امام نے فرمایا جب تک ان ناسوروں کو میں نہیں ماروں گا، واللہ اگر علی خوارج کا قلع قمع نہ کرتے، ناکسین و مارقین و قاسدین کے ساتھ جنگ نہ کرتے، ایک جنگ تھی نا صفین، علی سے رہ گئی، اگر جنگ صفین میں بھی علی قلع قمع کر دیتے، نہ یزید کا وجود ہوتا، نہ کربلا میں قتل حسین ہوتا۔ یزید اس نتیجے کی باقیات ہے۔ اب سمجھو ایک یزید بچا جنگ صفین کے نتیجے میں، اور مارقین بھی باقی رہتے، قاسدین بھی باقی رہتے، ناقصین بھی باقی رہتے، پھر سوچو اسلام کا حلیہ کیا ہو جانا تھا۔ اتنا اسلام بگڑ چکا تھا، کیونکہ اگر اسلام علی کے ہاتھوں میں دیا جاتا آج مسلمان عزتوں میں بھی ہوتے۔ آج پوچھے کوئی مفتی اور مولوی سے کہ یہ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کون سا پاکستان کا مسلمان، ابو ظبی کا مسلمان، شارجہ اور سعودی عرب کا مسلمان اور یمن کا مسلمان، اتنے مسلمان جو ڈھیر سار مسلمان ہیں، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، کامیاب کون ہوا ہے؟ یا تم اپنے نبی کو جھٹلا رہے ہو یا مسئلہ تیرے اندر ہے نا؟ حدیث ہے کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھئی پھر ہم کیوں کامیاب نہیں ہیں؟ پھر ہم ذلتوں میں کیوں ہیں؟ پھر ہم انگریزوں کے سامنے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ پھر ہم بار بار ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان آج محتاج ہے مسیحیوں کا، آج مسلمان محتاج ہے صہیونی سسٹم کا۔ ہم سانس نہیں لے پاتے، ملک کو آکسیجن لگی ہوئی ہے ان کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہنے سے فلاح نہیں ملتی، لا الہ الا اللہ کے حکم کو ماننے سے فلاح ملتی ہے۔ یہ سزا ہے جس امت نے علی کے دامن کو چھوڑا تھا نا، یہ سزا ہے۔ اور شاید کوئی کہے پھر آپ لوگوں کو کون سا صلہ ملا؟ شیعہ اتنا بھڑک کے بولتے ہیں آپ کو کون سا صلہ ملا؟ میں نے کہا صلہ ملا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کردار بھی ہو بہو اہل بیت جیسا، یہ اگر ہمارا بھی ویسا بن جائے تو صلہ تو ہمیں بھی ملے گا نا۔ لیکن واللہ آج پورے عالم اسلام میں نے ایک اہل سنت کے برادر کو بٹھا کر پوچھا، میں نے کہا پورے عالم اسلام میں اگر کوئی مسلمانوں کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہے، میں نے کہا بتا وہ کون ہے؟ تو شرم کے مارے کہا واقعی وہ شیعہ ہے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ جس ملک نے مسلمانوں کی، عورتوں کی، ناموس کی، عزتوں کو پامال کیا۔ اسرائیل کے جیلوں میں جو کچھ فلسطینی مسلمان خواتین کے ساتھ ہوا، جو ظلم ہوا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ جو حالات کشمیر کے تھے جہاں پہ مسلمان خواتین کا ریپ کیا گیا، جوانوں کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، شدید قسم کا تشدد۔ آج تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا تشدد ہوتا کیسے ہے، میڈیا نے تو سب کو جایاں کر دیا ہے نا، کس قسم کا تشدد دنیا کی مختلف ایجنسیز کرتی ہیں۔ اتنا کچھ ظلم ہوا، سارے ملک مل کر بھی اس کو شکست نہیں دے سکے۔ لیکن اگر خدا نے کسی کا سر فخر سے بلند کیا، وہ علی کے ماننے والوں کا کیا۔ یہ عزت ہے، وہ تو عز من تشاء، وہ تو کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن واقعاً حقیقتاً اسلام کا پرچم اگر کسی نے اقوام متحدہ میں، عوالم دنیا میں بلند کیا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیا ہے، جس نے واقعاً دشمن سے نہ ڈر کے کسی کا مقابلہ کیا ہے۔ آج بھی شیعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اسے موت سے ڈر نہیں ہوتا۔ امام خمینی کا بہت مشہور جملہ ہے، فرمایا جو قوم موت کا خوف نکال لیتی ہے، یہ کہوں مرنا سیکھ لیتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے ہرا نہیں سکتی۔ پھر آگے ایک جملہ بولتے ہیں، بہت پیارا جملہ، فرماتے ہیں موت ایک لمحے کا نام ہے، موت ایک لمحے، واقعی موت ایک ہی لمحے میں آنی ہے نا۔ جیسے کچھ ایک بم پھٹا باز ٹاؤن میں، کئی مومنین شہید ہو گئے، ایک لمحہ تھا،
ہاں جو دیکھنے والا اسے ضرور تکلیف ہوتی ہے نا، باپ دیکھے گا، ماں دیکھے گی، بھائی دیکھے گا، بدن چھلنی ہوگا، زخمی ہوگا، لیکن جو چلا گیا نا اس کے لیے لمحہ تھا، اس کے لیے تکلیف نہیں تھی۔ جو زندہ رہ گیا بیچارہ، ٹانگیں زخمی، اس کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ اسے موت نہیں ہے، ابھی تک زندہ ہے، تکلیف میں، لیکن موت کیا ہے؟ لمحہ ہے۔ مثلا آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگ بیچارے مومنوں کے جوانوں کے شہید کرتے ہوئے گلے کاٹے گئے، اب ہمیں تو بڑی تکلیف ہو رہی نا دیکھنے میں، لیکن جس کو موت آتی ہے نا اس کے لیے ایک لمحہ ہے۔ شہید حججی جب کسی کے خواب میں آئے کہ آپ کی موت کیسی تھی، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے جام کوثر پہ ڈال دیا گیا۔ موت ایک لمحہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں موت ایک لمحہ ہے، اور جو قوم موت کا ڈر نکال لے، آنی تو ویسے ہی ہے اور ایک لمحہ ہے، اب ڈر نکال دیا تو موت کا خوف بھی نہیں، لیکن ورنہ جو قوم موت سے ڈرتی رہتی ہے، امریکہ اسے لمحہ لمحہ مارتا رہتا ہے۔ اب آپ جب ڈرو گے، مثلا ایک خاتون چپکلی سے ڈرتی ہے یا چوہے سے ڈرتی ہے، اب جب تک وہ چپکلی کمرے میں ہوگی، اس کا لمحہ لمحہ ایسا گزرے گا، وہ قیامت کا لمحہ ہوگا، اب اس کا ڈر ہی نکال دے، بھائی اسے آنا ہوگا، ایک ہی بار تیرے اوپر آ جائے گی نا، لیکن بندہ ڈرتا ہی رہے، ڈرتا ہی رہے، ڈرتا ہی رہے، اب وہ جب تک وہاں کھڑی رہے گی نا، گویا سمجھو دشمن بندوق لے کے کھڑا رہے پر گولی نہ مارے، تو آخر میں بندہ بھی تنگ ہو کے بولتا بھائی گولی مار میری جان چھوڑ، تو اتنا مجھے تو ڈرا رہا ہے، اتنا مجھے ٹارچر کر رہا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے نا، امریکہ کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے، میں یہ کر دوں گا، فنڈ بند کر دوں گا، ہاں حملہ کر دوں گا، ڈراتے ہیں نا۔ عربوں کو کیا کرتے ہیں؟ رہبر نے کہا نا یہ اتنا دودھ کیسے نکال دیا سعودی عرب سے، پھر ڈرا ڈرا کے، اب ایران تو کچھ کرے گا نہیں ان کو، نہیں ہم جائیں گے نا ایرانی تمہارے اوپر آ جائیں گے، اب وہ بارہا بول چکے۔ اسی طرح اسرائیل کو ڈراتا ہے، ایران ایٹم، اب رہبر نے فتویٰ بھی دے دیا ایٹم کو، نہیں ایسے ہی بول رہے ہیں، شیعہ تقیہ کرتے ہیں یہ بنا بھی دیں گے۔ اب ڈرا ڈرا کے ان سے بھی دودھ لے رہے ہیں، ڈرا ڈرا کے عربوں سے بھی دودھ لے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں علی والا عقل مند ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو بس پروردگار عالم سے ڈرتا ہے۔ موت لمحہ ہے، جب آتی ہے ایکسیڈنٹ میں بھی آ سکتی ہے، شہادت کی گولی سے بھی آ سکتی ہے، بم سے بھی آ سکتی ہے، اور ایسے ایسے بندہ بیٹھا ہوا ہو، ایسے بھی روح کبھی کبھی بندے کی نکل جاتی ہے۔ تو زندگی عاقلانہ گزارا کرو، جاہلانہ نہ گزارا کرو۔ تو لوگوں نے کہا علی نے کیوں نہیں فتح کیے؟ مولا علی نے کہا میرا مقصد کوانٹٹی بڑھانا نہیں تھا، آپ نے اتنے مسلمانوں کی کوانٹٹی بڑھا دی، فائدہ کیا؟ ایک بندہ بچے پیدا کیے جا رہا ہے، بھائی ان کی تربیت کون کرے گا؟ مولانا اللہ مالک ہے، بھئی اللہ تو پہلے ہی مالک تھا، تو پیدا کرتا یا نہیں کرتا؟ مقصد یہ نہیں بچے پیدا نہ کرو، رہبر کا بھی فرمان ہے شیعوں پہ ضروری ہے کم از کم ہر شیعہ کے پاس 4-5 بچے ہونے چاہیے، لیکن ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ تو ایک بندہ کہ مولانا شادی کی ذمہ داری کون اٹھائے، میں نہیں کروں گا، تو یہ نکما آدمی ہے۔ شادی کرو پر ذمہ داری بھی اٹھاؤ، بچے پیدا کرو پر ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ اب جو نکما بچہ ہو نا، جیسے کام نہیں کرنا، جاب نہیں کرنی، اب باپ کہتے ہیں مولانا میں نے بیٹے کی شادی کرا دی، میں نے کہا تو نے بڑا غلط کیا، پہلے اس کا نکما پن کیا کرو، ختم کرو۔ کئی اوقات گھر نہیں بنتے والدین کی غلط تربیت کی وجہ سے۔ پرسوں ایک مومن ایک خاتون کا فون آیا، مولانا میرا شوہر بڑی سختی کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بی بی نے فرمایا عورت کا جہاد ہی یہی ہے، شوہرداری کرے۔ کہ مولانا دوسروں کو اتنے اچھے شوہر ملے، میرا بڑا نکما ہے۔ تو میں نے کہا جہاد کا مطلب کیا؟ جہاد میں کوئی گول گپے ملتے ہیں؟ ہاں یہ جوان جب میدان میں جہاد کرنے جاتے ہیں تو کیا ان کو پھولوں سے ان کا استقبال کیا جائے؟ میں نے کہا کانٹے ہوتے ہیں، بم ہوتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، جسم زخمی ہوتا ہے۔ سیدہ نے کیوں کہا عورت کا جہاد شوہرداری ہے، جنت میں تب جاؤ گی جب شوہرداری کرو۔ اب جہاد میں نے کہا مٹھائی نہیں بانٹی جاتی، لفظ جہاد مطلب یہ ہے اچھا شوہر بھی ملے گا، برا شوہر ملے گا۔ ہاں تمہیں فکر تھی جب شادی کر رہی تھی اس وقت تمہیں چاہیے تھا صحیح سلیکشن کرو، نہیں مولانا والدین کے احترام میں نے کر لی۔
تو میں نے کہا اب احترام کہاں گیا؟ احترام میں اگر شادی کی ہے پھر نبھاؤ، پھر یہ نہیں کہ 3 مہینے گزر گئے اپنے والد کو بھی رسوا کرو، ماں کو بھی رسوا کرو، ہر تیسری عورت کو بولو میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی باپ نے کی، میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی ماں نے کی، اور باپ کو بھی بولو تم نے کی، پوری زندگی ان کو ٹارچر دو۔ میں نے کہا اگر احترام کی وجہ سے کیے پھر نبھاؤ۔ اللہ نے کب کہا کہ باپ کے احترام میں جہاں بولے شادی کر دو؟ یہ کب بولا ہے اللہ نے؟ میں نے کہا شادی کا اختیار خدا نے تجھے دیا ہے، اذن باپ کا چلے گا، اختیار تیرا ہے۔ نبی کی بیٹی ہے، نبی پوچھ رہے ہیں، علی کا رشتہ آیا ہے، سیدہ سے پوچھنے جا رہے ہیں نا۔ شادی میں مرد پھر بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیتا ہے، ماں باپ کے کہنے پہ شادی کر لے، عورت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورت نسل بناتی ہے۔ ہو سکتا ہے باپ دوستی میں آ کر کسی اور چکر میں مولانا نہ بولتی والد ناراض، میں نے کہا لمحے کی ناراضگی اچھی ہے، لیکن جب شادی کر کے تمہارے ساتھ برا برتاؤ ہوگا پوری زندگی اسے ناراض کرو گی۔ لمحے کی ناراضی، ناراض ہو جب بابا میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہارا نہ بولنا بھی ریزنبل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، ناک ٹیڑھی ہے، یہ ریزن نہیں ہوتے۔ ریزن عقل مندی والا، مثلا متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، یہ ریزن ہوتا ہے۔ آج ریزن کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں ایم اے پاس ہوں، میٹرک پڑھا ہوا ہے، یہ کوئی ریزن ہے؟ کس نے آپ کو بولا تھا ایم اے تک پڑھو؟ کس نے بولا؟ مولا علی نے بولا تھا ایم اے پاس ہو جاؤ؟ آج غلط سوچیں لوگوں میں آ گئی، اب کہتی میں ایم اے پاس ہوں۔ بھائی شوہر کے ساتھ تم نے کوئی تقابل نہیں کرنا کسی یونیورسٹی میں جا کے، اس کا کام ہے تمہارے لیے رزق حلال لائے۔ تم نے جو علم حاصل کیا وہ تمہاری ذات کے لیے تھا، اس علم سے اپنے بچوں کو فائدہ دو۔ چاہے تم پی ایچ ڈی پاس ہو، تم پروفیسر ہو، تمہارا شوہر کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، مولا پھر بھی فرماتے ہیں اس شوہر کی اطاعت تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ احکام الہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات پہ اپنی زندگیوں کو چلانا ہے۔ تو اہل بیت نے فرمایا اے مومن، اپنی زندگی میں جو فیصلے کرو وہ عاقلانہ فیصلے کرو، حکیمانہ فیصلے کرو۔ مولا علی نے کوانٹٹی پہ کام نہیں کیا، علی نے کوالٹی پہ کام کیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری لیتا ہے، جو سخت راستوں پہ چلتا ہے۔ ٹاپک لمبا ہے، وہ جاب ہو، وہ شادی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تجھے محنت کرنی ہے، زحمت کرنی ہے، نتیجہ کس سے لینا ہے؟ پروردگار عالم سے لینا ہے۔ جوانوں کے لیے ہے، نکمے نہ بنو۔ 22 سال کا 25 سال کا جوان ہو گئے، ابھی تک اپنے باپ کا کھا رہا ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے کہ مولانا جاب نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا۔ تمہاری صرف نیت ہونی چاہیے کام ملے، رزق حلال کا ملے۔ جب تم محنت کرے گا پھر خدا اس میں کیا دے گا؟ ترقی دے گا۔ اس انتظار میں نہیں بیٹھو مجھے 3 لاکھ 4 لاکھ کی جاب ملے گی تو میں کروں گا، نہیں، جو بھی ملے حلال کی روزی ہو، کام شروع کر۔ جب تو شروع کرے گا پھر خدا کیا دے گا؟ برکت عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو خاتون کی بات کر رہا تھا کہ مولانا میرے شوہر مجھے ڈانٹتا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ تیز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، انسان کو کبھی غصہ آتا ہے۔ کہا نہیں مولانا آج تک میرے باپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، میری ماں نے مجھے کہا تیرے باپ نے غلط کیا تجھے نہیں ڈانٹا۔ اگر تربیت وہ صحیح کرتا کیوں فرمایا 7 سال تک بادشاہ، 7 سال سے 14 سال تک سختی کرو، ادب بناؤ اپنی اولادوں میں۔ ممی ڈیڈی بچے بڑے کرو گے، جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی یہ بیٹیاں شوہروں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گی۔ تھوڑی بچوں میں سختی پیدا کرو، بیٹیوں میں بیٹوں میں سختی پیدا کرو، تھوڑا ان کو زحمت ملاؤ۔ ایسا نہیں میرے پاس مولانا بہت ہے کھانے پینے کے لیے، بچے کو زحمت کیوں کراؤ؟ بھائی پیسے کا پتہ نہیں ہوتا، آج بندہ امیر ہے کل بندہ غریب ہے، بچے کو زحمت سے کھاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف تم اتنا عیش و عشرت میں رکھو، بیٹی کو اتنا ناز و نعمتوں میں رکھو، کل تھوڑی سی زحمت آ جائے باپ کو 10 فونے کر دے کہ بابا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا، آپ نے تو آج تک ڈانٹا نہیں تھا۔ تو باپ کو بھی چاہیے
میں نہیں کہتا کہ مارنا شروع کر دے، نہیں، لیکن دینی مسائل میں، اخلاقی مسائل میں کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے۔ نذیرم و بشیرہ، نبی بشیر بھی تھے، نبی نذیر بھی تھے۔ علی اپنے اصحاب کے سروں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے، یہ واقعہ بھی تو ہے نا، علی اس فقیر کا سر گھٹنے پہ رکھتے ہیں، اس کے سر کو دباتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے جب کالا حبشی آتا ہے چوری کر کے، علی اپنی تلوار سے اس کی انگلیوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ دونوں پہلو تمہارے گھر میں ہونے چاہیے۔ تربیت صرف پیار کا نام نہیں ہے، دونوں جب سماج اس کے اندر ہوں گے، مطلب اس کو سختی کی کیا ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی۔ اب کوئی یہ بولے کہ میں نے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا، اب کئی بیچارے جاتے ہیں نا فوج میں، بڑے روتے ہیں، میرے بابا نے اتنی سختی نہیں کی، یہ فوجی بڑے ظالم ہیں، اتنا مجھے دوڑاتے ہیں، اتنا صبح صبح اٹھاتے ہیں، 5 منٹ کا وقت ہے، نہا لو ٹھنڈے پانی۔ بھائی کیوں نہاتے ہیں؟ فوجی کو پتا ہے جب تک سختی نہیں آئے گی یہ آگے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کسی نے کہا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، پورا دن بھوکا رکھتا ہے رمضان میں۔ بھائی اللہ محبت کرتا ہے تبھی تجھے بھوک کی عادت دلاتا ہے، تبھی تجھے پیاس کی عادت دلاتا ہے، کہ کبھی تجھے بھوک لگی ہو، سفرے پہ حرام کا لقمہ پڑا ہو، پیٹ پہ کنٹرول کرنا، علی کی مخالفت نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ بہت ہو چکا، زیادہ وقت میں گنجائش نہیں، آگے 2 مجالس اور ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی رہی ان موضوعات کو بولا جائے گا۔ دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کریے، جتنے دینی احکام ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو احکام دین کو اس زمانے میں کس طرح اپنی اولادوں کو، بچوں کو سمجھایا جائے۔ حجاب کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے۔ آج سب سے زیادہ جو چیز ریڈار پر ہے نا وہ حیا اور غیرت، یہ 2 چیزیں بڑی تیزی سے غیرت کو خنثی کیا جا رہا ہے، حیا کو خنثی کیا جا رہا ہے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی خاتون دوپٹہ پہنے پر انٹرنل اس میں حیا ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ حیا ایک انٹرنل فیلنگ ہے، ایکسٹرنل تو وہ باہر میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوپٹہ فیشن کی وجہ سے پہنے، ہو سکتا ہے جوان داڑھی فیشن کی وجہ سے رکھے، غیرت کی وجہ سے نہ رکھے۔ غیرت ایک انٹرنل فیلنگ ہے، حیا ایک انٹرنل فیلنگ ہے، اور یہ ایک مرتبہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا غیرت ہے دینی، اہل بیت میں دینی غیرت ہے۔ آج مولویوں سے دینی غیرت ختم ہو گئی، ممبر میں آنے والے ہوتے ہیں دینی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں مجمع بے حیائی میں جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں امت تباہ ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کس قدر میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ یعنی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں، جیسے میں جب مجالس آج سے 4 سال پہلے پڑھتا تھا کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، ہمارے بوڑھے آتے تھے مولانا ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں پڑھیے مولانا، ہمارے زمانوں میں ایسی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں پاکستان کی نہیں ہے۔ اور آج جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، آج ان کو ہوش آیا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے۔ میں اس دن بتاتا تھا FATF کے یہ جو شرائطیں، بھائی لسٹیں نکال کے جوانوں کو بتاؤ FATF میں کون سی شرائط رکھی گئی ہیں، 27 شرطیں، ان شرائط میں یہ شرطیں موجود ہیں کہ آپ قوانین پاس کریں گے۔ حکمرانوں نے چھپ چھپ کے کاغذی کارروائی میں چیزیں پاس کی، ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم نے کر دی ہے، عوام کو بتایا نہیں ہے۔ یہ سلو پائزن زہر ہوتا ہے، انڈیا نے پاس کر دیا کہ پوری دنیا میں ایک قانون لانا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو بے حیائی اور فحاشی میں۔ ایران کے حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، صرف ایک دوپٹے کی وجہ سے تہران عورتوں نے اپنے دوپٹے اتار دیے۔ یعنی جہاں پہ ولی فقیہ کی اسلامی حکومت ہے وہاں پہ وہ لوگ اتنا ان ہو چکے ہیں، کس کے پاور سے؟ میڈیا کے پاور سے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط تھی، لیکن میڈیا کے سامنے آپ دیکھیں سب کا کیا حال ہو چکا ہے۔ میڈیا بڑا طاقتور ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا، تو آپ اور میرے کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ اور وہ مولوی دیکھے کہ میری نسل، میرا جوان تباہ و برباد ہو رہا ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے،
بے حجابی بڑھتی جا رہی ہے کہ مولانا صرف آپ کو قوم میں خامیاں نظر آتی ہے، بھائی مجھے نہیں آتی، آپ چلے جاؤ جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، دیکھو خواتین کا حجاب کیا ہے، دوپٹے یہاں تک ہیں، بال نکلے ہوئے ہیں، مرد عورت آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تعلقات کہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں فونیں آتی ہیں، انٹرنل لوگوں کے مسائل کتنے بگڑ چکے ہیں، گھروں میں جھگڑے کتنے بڑھ گئے ہیں، طلاقیں کتنی بڑھ گئی ہیں، یہ معاملات کیوں بگڑ چکے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صاحب امامہ کی ذمہ داری ہے، ممبر پہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے، اور ابھی تک ہمیں خیبر و خندق پڑھ دی ہے۔ اس زمان کو یہ نہیں بتانا کہ اپنے اندر علی کی بہادری پیدا کرو، علی کی غیرت پیدا کرو، سیدہ کا حیا پیدا کرو، زینب کی عفت پیدا کرو۔ دین عمل کا نام ہے، دین صرف تعریف کا نام نہیں ہے۔ میں یہاں اللہ اللہ کرتا رہوں، اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں، پر حکم خدا پہ عمل نہ کروں تو اس اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں علی علی کرتا رہوں پر حکم علی کو نہ مانوں، اس علی علی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک دین کو اپنے وجود پہ لاگو نہیں کرو گے تب تک حسینی نہیں کہلاؤ گے۔ ایک ہی جملہ تھا امام حسین کا عاشورہ کے دن، کیا فرمایا؟ رضن برضا وتسلیما لامرہ لا معبود سوا۔ یہ تین جملے ہی ممبر سے بیان کیے جائے نا، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، حسین تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے، کیونکہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج اگر تم نے معبود نفس کو بنا دیا، ہوا و ہوس نفس کو بنا دیا، مجمع کی واہ واہ اور خوشنودی کو بنا دیا، تو اللہ کی رضا کے سامنے حکم امام حسین ہے کہ تسلیما لامر، امر خدا کے سامنے کوئی تسلیم ہے کہ نہیں ہے۔ نماز شمر نے بھی پڑھی، نماز ہور نے بھی پڑھی، فرق یہ تھا شمر نماز پڑھ رہا تھا لیکن امر خدا کو نہیں مان رہا تھا، حسین نماز بھی پڑھ رہے تھے، امر خدا کے سامنے تسلیم بھی تھے۔ آج یہ تسلیم جتنی بڑھے گی، یہ جہاد کا زمانہ ہے، میڈیا کا جہاد ہے، یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے، بڑے نرم طریقے سے کارٹونز اور فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 10 سال بعد جو پاکستان بنے گا نا، پہلے ہم یہ بولتے تھے بچے یورپ میں جا کے بگڑ رہے ہیں، آج آپ کے ملک کا وہ حال، اور پھر بھائی کون سی سرزمین تمہارے لیے بچے گی جہاں تم اپنا ایمان بچاؤ گے؟ کسی نے نیو رضویہ بنایا، کسی نے اولڈ رضویہ بنایا، کسی نے گلستان سوسائٹی بنا دی، کسی نے عباس ٹاؤن بنا دیا، اپنی سوسائٹیز بنائیں گے تاکہ وہاں پہ جان کا خطرہ نہ ہو۔ ہمیں جگہ جگہ مارا جاتا ہے، اب تمہیں دین کا خطرہ ہے، سوسائٹیز میں وہ تمہارے داخل ہو چکے ہیں، میڈیا کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یعنی 10 سال کے بعد پھر اس امام کی حدیث پہ آؤ گے کہ دین صرف اسی کا بچے گا جو پہاڑوں پہ چلا جائے گا، جو جنگلوں میں چلا جائے گا۔ تو ایسا ماحول نہیں بناؤ کہ پہاڑ پہ بھی تمہیں جگہ نہ ملے۔ اصل حقیقت زندگی مال کمانا نہیں ہے، اپنی دین بچانا ہے، غیرت بچانی ہے، حیا بچانی ہے۔ تو کوئی خطیب ممبر پہ آتا ہے، بولیے مولانا ہمیں پتا ہے علی کی ولایت کو ماننا واجب ہے، علی کی محبت کو ماننا واجب ہے، ذکر علی کرنا واجب ہے، اور ذکر علی صرف علی علی نہیں ہے، ذکر علی فرمان علی ہے، ذکر علی نہج البلاغہ ہے، ذکر علی مولا کے خطبے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا ایسے مجلس تھوڑی پڑھی جاتی ہے، میں نے کہا کون بتائے گا مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے؟ علی کی نہج البلاغہ اٹھاؤ، نہج البلاغہ مولا کے خطبے نہیں ہے، عربی میں مجلس کو خطبہ بولا جاتا ہے، مجلس نہیں بولا جاتا۔ مجلس مطلب نشست ہے، عربی میں خطبہ، رسول کے خطبات، علی کے خطبات، امام زین العابدین کے خطبات، چھٹے امام کے خطبات۔ میں نے کہا دیکھو جیسے علی نے خطبہ دیا ویسے تو مجلس پڑھ۔ مولا کا خطبہ نے کہا، امام کا خطبہ تقویٰ سے شروع ہوتا ہے، عمل سے شروع ہوتا ہے، امر بالمعروف سے شروع ہوتا ہے، نہی عن المنکر سے شروع ہوتا ہے۔ تو جیسی مجلس علی نے پڑھی ویسی مجلس اگر ممبر سے پڑھی جائے گی تو نسلوں میں ایمان بھی آئے گا اور تقویٰ بھی آئے گی، اور پھر امام زمانہ کا ظہور بھی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ سمجھ نہیں آتی کیسے ان لوگوں کا خون نہیں کھولتا۔ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، کسی مسلم خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہ دیکھے اسے غیرت ہی نہ آئے، ایسے گزر جائے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب آنکھوں کو بے حیائی کی عادت ہو جاتی ہے نا، پھر بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ جب وجود میں بے غیرتی کی عادت ہو جاتی ہے نا، بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ تبھی فرما شرابیوں کے ساتھ نہ گھومو، زانیوں کے ساتھ نہ گھومو، بے دینوں کے ساتھ نہ گھومو، غلط لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، کیونکہ کرو گے نا بے حس بن جاؤ گے۔ قبح گناہ، آج قبح گناہ ختم ہے، آپ نماز پڑھو، حجاب کرو، اب وجود میں اس کے اندر وہ غیرت دینی ہے ہی نہیں۔
غیرت دینی خمینی کے اندر تھی نا، مطہری کے اندر تھی نا. اس زمانے کے مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب وقت نہیں ہے خمینی. امام خمینی نے کہا اب ہی وقت ہے، اور جب انہوں نے نعرہ بلند کیا تو خدا نے فتح بھی دی اور خدا نے کامیابی بھی عطا کی. اور اس زمانے کے وہ غیور جوان، وہ غیور مائیں جنہوں نے 2.5 لاکھ اپنے بچے قربان کیے دین پہ، دنیا پہ نہیں، دین پہ قربان کیے. کربلا میں ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے. روتے تو ہونا، بی بی زینب کی چادر چھینی. یہ رونا کب فائدہ دیتا ہے؟ جب اندر میں غیرت ہو. میں کراچی میں مصائب پڑھتا ہوں بی بی زینب کے یا کربلا کے، گریہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، بہت گریہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہی مصائب میں KPK میں نہیں پڑھ پاتا. پٹھان برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ غیرت کا لیول زیادہ ہے. جس کی غیرت زیادہ ہوتی ہے نا وہ سنتا ہے نا، کیونکہ وہ تصور کرتا ہے میری بہن کی چادر ہوتے ہے میرے اوپر کیا گزرے گا. جس باپ کو اپنی بچی سے محبت ہو نا وہ سنتا ہے. سکینہ کو تماچے لگے برداشت نہیں کر پاتا. یہ ہر انسان کی غیرت کا لیول ہے. واللہ ہم بعض ملکوں میں جاتے ہیں، یورپ میں ادھر ادھر، وہاں کے بچے سنتے ہیں روتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وجود میں تصور غیرت اتنا مضبوط نہیں ہے، تصور حیا اتنا مضبوط نہیں ہے. یہ لوگوں کی ازواج بتاتے ہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد میں اپنے جد حسین پہ خون ہوتا. کوئی کہتا ہے مولانا ہر روز بھی کوئی رو سکتا ہے. میں نے کہا اگر امام زمانہ والی غیرت تیرے اندر آ جائے تو بھی ہر روز روئے گا. ہر کسی کی معرفت کا لیول اپنا ہوتا ہے. بندے خدا مصائب صرف رونے کے لیے نہیں ہیں، عبرت کے لیے ہیں. کہ حسین جیسا امام سیدہ شباب اہل الجنہ، کہا میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین کا بدلہ یہ سرنوں کے نظام ہوں. اے خدا اگر تو چاہتا ہے تو حسین تیری رضا پہ راضی ہے. میں کبھی کبھی اپنی تنہائی میں سوچتا ہوں اتنی قیمت تھی اس دین کی جس کے لیے حسین کا گلا کٹ گیا. اتنی قیمت تھی اس دین کی جس کے لیے سیدہ زینب کی رضا قربان کیا. اور میں نے آج دین کو کتنا سستا بنایا ہوا ہے. سمنن قلیلا، چند پیسوں پہ، تھوڑی سی عوام کی خوشنودی پہ ہم دین پہ کمپرومائز کرتے ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں. وقت بہت ہو چکا. اپنے آقا حسین کو سلام کریں. مسائل تھوڑے میں مختصر پڑھوں گا، لیکن دلوں کو، ارواح کو قبلے کربلا کی طرف متوجہ کریں. ایک آنسوں کی خلوص سے بہے نا وہ قولیہ کی گواہی ہوگی. امام حسین نے کہا اگر خلوص سے مجھ حسین کو سلام کرو، خلوص ہم تجھے ثواب زیارت حسین دیتے ہیں. کہ مولا حسین ایک سلام کہ ایسے نہیں ایک نشانی ہے. اگر مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہے، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. السلام
جب بھی روتے تھے کہتے تھے کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ سنیں گے کیسے اپنے پھوپھی زینب کے مسائل پہ گریا کرتے. اب یہ جملے جو میں پڑھوں گا میرے جملے نہیں, امام زمانہ کے جملے. فرمایا میرا سلام
بابا، او میرے غریب بابا، بابا میرا رخسار چھوٹا تھا پر شکر